فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ جب بھی اللہ رب العزت کے مقدس گھر مسجد میں آنے کی سعادت نصیب ہو تو مسجد کی دعا کے ساتھ ساتھ اس نیت کا اظہار بھی کر دیا کریں کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ دوسری عبادات کے ساتھ ساتھ آپ کو نفلی اعتکاف کا بھی ثواب اللہ عطا فرماتا رہے گا۔ الحمدللہ ہم مسجد شریف میں بیٹھے ہیں اور ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ، ذکر شیر خدا اور تذکرہ اولیاء، یہ رجب شریف کا جو مہینہ جا رہا ہے، اس نسبت کے ساتھ یہ محفل پاک کا اہتمام جاری و ساری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی تم نیک مجلس میں بیٹھو اچھی اچھی نیتیں کرو، اللہ تبارک و تعالی جتنی تم نیتیں کرو گے اللہ اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کی ایک مثال ہے، میں آپ کو حدیث کے اس مفہوم سے عرض کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں شدید قحط پڑ گیا، خشک سالی ہو گئی اور اناج ناپید ہونا شروع ہو گیا۔ تو ایک شخص یہ نیت کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک پہاڑ ہے اور اپنی نیت کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اتنی گندم عطا فرمائے جتنا یہ پہاڑ ہے تو میں ساری کی ساری جو ہے نا وہ رائے خدا میں تقسیم کر دوں۔ اظہار کیا اللہ کی بارگاہ میں، کاش میرے پاس اتنی گندم ہوتی تو میں وہ ساری کی ساری اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا تاکہ یہ کچھ قحط سالی میں جو ہے یہ کمی آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف وحی فرمائی کہ جا کر اس شخص کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نامہ اعمال میں اس پہاڑ کے برابر آٹا خیرات کرنا لکھ دیا ہے۔ دیا نہیں ہے، تھا بھی نہیں، دیا بھی نہیں ہے، لیکن نیت سچی تھی کہ اگر ہوتا اور واقعی وہ رائے خدا میں دینے کی نیت کر رہا تھا، یقیناً کر رہا تھا کہ حدیث میں اس کا بدلہ بھی آیا، جواب بھی آیا، اللہ کے نبی سے جواب آیا۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اور اپنی عادات کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ان سعادتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے کہ انشاءاللہ مسجد میں ادب کے ساتھ بیٹھوں گا، توجہ کے ساتھ تلاوت سنوں گا، توجہ کے ساتھ نعت خوانی سنوں گا، انشاءاللہ علماء کا بیان انتہائی غور و غوص کے ساتھ عمل کی نیت کے ساتھ سنوں گا۔ جب تک مسجد میں بیٹھوں گا انشاءاللہ عبادت کی نیت کروں گا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، درود پاک، انشاءاللہ اس کا ورد کرتا رہوں گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھتے رہو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو اب علاقے کی قید نہیں رہی، جگہ کی قید نہیں ہے، اس حدیث کے مطابق ہم یہاں پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے آقا و مولا ملجا و ماوا، بے کسوں کے کس، بیچاروں کے چارہ، بے سہاروں کے سہارا، مدینے کے والی، دلوں کا سرور، آنکھوں کا نور، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اسے سماعت فرما رہے ہیں۔ اب کتنا پڑھنا چاہتے ہیں یہ میری مرضی ہے، پھر وہ نیت کی بات آگئی، کیا نیت کا اظہار کتنا کریں گے؟ تو مجلس کی برکت کے لیے
اور یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے بآواز بلند صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ ہم نے نیت کا اظہار بھی کیا محفل پاک کے حوالے سے اور درود پاک کی سعادتیں بھی حاصل کی۔ انشاءاللہ ابھی تلاوت کلام کے ساتھ اس محفل پاک کا آغاز بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی ہم سنیں گے اور مجلس میں بھی بیٹھتے ہوئے انشاءاللہ نعت خوانی بھی سنیں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ رجب شریف کا جو مہینہ ہے اس میں بڑی نسبتیں ہیں رجب، اور اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ کون سا آتا ہے جی؟ شعبان المعظم، اور اس کے بعد رمضان شریف، برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ۔ تو رجب شریف جو ہے نا یہ مکرم مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا تھا، سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اور وہ معجزہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی پردے کے حضور کو اپنا دیدار عطا فرمایا تھا۔ یعنی اس ماہ مبارکہ کی 27ویں شب جسے ہم شب معراج شریف کہتے ہیں، شب معراج شریف، اگر یہ اعزاز یہودیوں کے پاس ہوتا یا عیسائیوں کے پاس ہوتا تو آپ دیکھتے کہ دنیا میں سب سے بڑا جشن وہ اس بات کا کرتے کہ ہمارے نبی کو یہ اعزاز۔ آپ کرسمس دیکھیں وہ مناتے ہیں، عیسائی مناتے ہیں، اور حالانکہ ان کا وہ عقیدہ غلط ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی دنیا میں، آپ کہتے ہیں بڑے دنوں کی چھٹیاں، حالانکہ دن چھوٹے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس دن چھٹیاں کی ہوتی ہیں، اور ہمارے ملکوں میں بھی دیگر ممالک میں بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو انہوں نے ایک نظام بنا دیا اظہار کرنے کے لیے۔ اسی طرح یہودی بھی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جو فتح ملی تھی تو اس کا اظہار کرتے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے بازار ہوتے ہیں ان دنوں میں اس کے لیے وہ خصوصاً رعایت کرتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ جناب اس دن کیا ہوا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کو اس مبارک مہینے کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا، اور آسمانوں سے ہوتے ہوئے آپ اس جگہ پہنچے جس جگہ نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکتا ہے نہ کوئی انسان پہنچ سکتا ہے۔ حضور پہنچے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور علیہ السلام نے دیکھا۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا، اور اس سفر میں بھی جو باتیں ہوئیں حضور علیہ السلام نے ہمیں یاد رکھا، اور گاہے بگائے جہاں بھی جاتے تھے اللہ کی رحمت دیکھتے تب بھی ہمارے لیے دعا کرتے، اور اگر اللہ پاک کا عذاب دیکھتے تب بھی ہمارے لیے دعا کرتے تھے، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، یہ دعا کرتے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اس محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں معراج شریف کی برکتوں کو صحیح معنوں میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی اس معجزے کے صدقے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے۔ معراج کہتے ہیں عروج کو، تو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عروج عطا فرمائے نیکی کرنے کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عروج عطا فرمائے اچھائی کے حوالے سے، اللہ ہمیں بھی عروج عطا فرمائے، مسلمانوں کو فتح و کامرانی کی سعادت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز ہوگا۔ قرآن سننے کی نیت فرما لے کہ انشاءاللہ باادب قرآن پاک کی تلاوت سنوں گا، خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سر کو جھکا کر انشاءاللہ قرآن کو سنوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکتیں عطا فرمائے۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے مہمان تشریف لائے مدرسۃ المدینہ پدراڑ کے ہمارے قاری صاحب بھی ہیں، اور حافظ محمد عمر اتاری صاحب انشاءاللہ یہ تشریف لائیں گے اور تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔